أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر. حشر بمانے جمع کرنا، عام مانا اکٹھا کرنا، ایک ساتھ. دین کے اندر اصطلاحی طور پر ایک حشر ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، تمام کو ایک جگہ جمع کرنا. روز حشر، روز محشر کے نام سے تقاریر میں، کتابوں میں پڑھنے میں سب سے زیادہ ملے گا. یہاں جو سورہ حشر ہے اس میں جس حشر کا ذکر ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے مخالفین کو، اللہ کے رسول کے مخالفین کو، مسلمانوں کے مخالفین کو، جو سارے زمانے کے اعتبار سے سب سے سخت، سب سے زیادہ طاقتور اس وقت کی دنیا میں اور دنیاوی اسباب کے لحاظ سے، طاقت کے اسباب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ان کے پاس موجود اور مشق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ماہر قوم یہودیوں کی تھی. ان یہودیوں کو مدینے سے ایک ساتھ، اسی معنی میں یہاں پر حشر ہے، ایک ساتھ اکٹھا طور پر جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا. جلا وطن کی سزا دے دی گئی لیکن ختم نہیں کیا گیا. اس سلسلے کا تذکرہ ابتدائی آیتوں میں ہے، جو آج اس کا ترجمہ ہم سنیں گے اور پڑھیں گے. سورہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ کی زندگی میں داخل ہوا تو احوال بھی دین اسلام اس کے احکام سے جڑے ہوئے ہیں. اس جیسی کیفیت کو قرآن نے باقی رکھا قیامت تک کے لیے. باقی رکھا قیامت تک کے لیے کا مطلب یہ ہے قرآن تو بہت نازک ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت تھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صرف اسی کو باقی رکھا. اس کی وضاحت اور تفصیل اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں اور جگہ جگہ ذکر فرما دیا. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جس کو ختم کیا تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمام صحابہ بلکہ خود جن پر قرآن کو نازل فرمایا اور جن کو یاد دلاتے گئے، ہمیشہ سنتے رہے. جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھی بالکل باقی نہیں رکھا. ورنہ سورہ طلاق صرف 2 صفحات کے اوپر مشتمل ہے 28ویں پارے میں، جبکہ قریب قریب سورہ بقرہ کے اس سے تفصیلات ہیں. اتنا بڑا قریب ایسے کئی سورے تھے. تو اس واقعے کو خاص طور پر رکھیں جس کے اندر قیامت تک اس جیسے معاملات میں آخر کار انجام ایمان والوں کا ہوگا. لیکن شرط ایمان والوں کو ہے ایمان کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم اور باقی رہنا. ایمان کی شکل ہو، ایمان کی روح نہ ہو،
جو کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ یہی ماحول ہے. کہلانے کو تو مسلمان، اسلام کی روح کی کمی، جس کی وجہ سے قوت کا اظہار، اسلامی غلبے کا اظہار جو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. ترجمے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ہے، تو پھر ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہودیوں کی بھی کثرت تھی. آپ نے ایک طریقہ، ایک گن نکالا. جتنے قومیں رہا کرتے تھے مدینہ اور مدینے کے اطراف، ان تمام سے ایک معاہدہ کروا لیا، صلح نامہ ہو گیا. یعنی جتنے لوگ، جتنے قبیلے رہا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے حلیف، مددگار. تم ہمارے ذمہ دار، ہم تمہارے ذمہ دار. نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو گے. جو کوئی بھی تم سے لڑنے آئے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ ہم سے بھی لڑ رہا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور جو کوئی ہم سے لڑنے آئے گا یہ سمجھا جائے گا کہ تم سے بھی لڑ رہا ہے، تم مسلمانوں کا ساتھ دیں. اس معاہدے کے اوپر زندگی چل رہی تھی. منافق ان کی جماعت پیدا ہوئی جو اندرونی طور پر اسلام کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کو کمزور کرنے یا ختم کرنے کے لیے جتنے سازشیں ہو سکتی تھیں ان یہودیوں نے کیا اور کرتے رہے. کئی قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ قبیلے بنو نذیر، قبیلے اوس تھا، قبیلے خزرج تھا، قبیلے بنو نذیر تھا، قبیلے قریظہ تھا، بنو قریظہ. یہاں جو واقعہ ہے اس چیز کو ملحوظ رکھ کر جو ذکر کیا گیا ہے وہ قبیلے بنو نذیر. اسلام اور مسلمانوں کو ان کی قوت کو دبانے کے لیے اندرونی طور پر سازش بھی کی ان یہودیوں نے. اور یہ قبیلے بنو نذیر حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل ہے، بنی اسماعیل. حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل ہے. اور اس قبیلے میں اللہ کی مقدس کتاب تورات کے بڑے بڑے علماء اور ماہرین بھی موجود تھے. انہوں نے اللہ کی مقدس کتاب تورات میں آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کے بارے میں جو علامتیں دیکھی تھیں، سمجھی تھی، جانتے تھے، پڑھا تھا، اسی کی بنیاد پر یہ مدینے میں آ کر مدینے کو آباد ان لوگوں نے ہی کیا تھا. ہم نہیں تو ہماری نسلیں آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گی، اور یقیناً آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ یہ مدینہ ہی ہوگا. مدینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، یثرب نام رکھا تھا. یثرب، یہ سے را، یثرب. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا، المدینہ رکھ دیا، مدینہ طیبہ رکھ دیا. یہ بھی حکم جاری فرما دیا مسلمانوں کے لیے تم یثرب نہ کہو. انہوں نے رکھا تھا نام مدینہ کہو. جیسے بہت ساری نعتوں کے اندر ہم مسلمان
یہ فرق کا تذکرہ کرتے چلتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ اب اس باقی پرانے نام کو یاد کرے. معاہدے کے بعد زندگی چل رہی تھی. غزوہ بدر واقع ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے. یقین بھی تھا ابھی ایمان نہیں لایا آگے نہیں تھا. ان کو یہ یقین تھا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل قوم میں سے پیدا ہوں گے اور آئیں گے، جبکہ اس کی وضاحت تورات میں نہیں تھی. یہ بات حق ہے. تورات کی حفاظت اس کو باقی رکھنے کے لیے ہر نبی کے بعد طویل زمانہ سابقہ نبی کی تعلیمات و تربیات پر عمل کرنے کے لیے پھر جب قوم نے خرابیاں پیدا کی علمی اور عملی میدان میں تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے گئے. اس طرح کم و بیش کوئی 200 انبیاء کرام علیہ السلام آس پاس اتنی بڑی تعداد کے تورات کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے. بالآخر انہوں نے اس کے معنی میں اصل تورات میں رد و بدل کرنا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجے. پھر ان ساری کتابوں کو جب اصل حالت پر باقی نہیں رکھا تو ان ساری چیزوں کو ختم فرما کر آخری کتاب مقدس اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی. انسانوں کے اوپر دینے پر انسان اس کی حفاظت نہیں کر سکا سابقہ کتابوں میں. اس لیے قرآن کو یاد کرنا اور پڑھنا اور سمجھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اس کا ذکر سورہ انشقاق کے اندر بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ عالم مدکر کے ذریعے سے تاکید کر کے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر اعلان کر دیا کہ اصل قرآن کو تو باقی رکھنا بھی ذمہ داری ہماری ہے. تو لہٰذا اس کو یاد کرنا آسان کر دیا، سمجھنا آسان کر دیا. جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سمجھ آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پڑھنا آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا عالم بننا، اس کے معنی سے واقف ہونا اس کے لیے آسان فرما دیا. اس لیے سب سے بڑی دولت جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں، تو حسد والی کیفیت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے. جب جنگ بدر ہوئی بغیر ہتھیار کے، برائے نام ہتھیار کے اور برائے نام تعداد کے جب مسلمانوں کو پتہ ہو گئی تو ان کا یقین اور بڑھ گیا کہ واقعی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یقین بڑھ گیا. لیکن اس کے بعد جنگ احد ہوئی، کسی کو کامیابی پوری طرح نہیں ملی. اس کا پس منظر سورہ آل عمران میں 4 بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ ہے. کئی رکوعوں کے اوپر اس کی وضاحت اور تفصیل پیش کی گئی ہے. تو پھر ان کے یقین متزلزل ہو گیا، تردد میں پڑ گئے. نبی موجود اور کامیابی پوری طرح کیوں نہیں ملی؟ حالانکہ اس کے وجوہات اور تفاصیل الگ ہیں. جو حکمت تھی جس کا اشارہ پہلے سے تھا. سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. یہ واقعہ 4 ہجری کا ہے. مدینہ طیبہ میں آنے کے 4 سال والی بات ہے. اس درمیان میں 20 شرارتیں کیا ان لوگوں نے. اور ایک قبیلہ جس کا سردار کعب بن اشرف تھا، انہوں نے خفیہ طور پر مکے کا دورہ کیا
یعنی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کفار کو یقین دلایا تم لوگ تیاری کر کے حملہ آور ہو جاؤ, جب ہو جائیں گے تو ہم ایک دم منحرف ہو کر تمہارا ساتھ دیں گے. اور مزید چالیں چلی. ایک واقعہ تاریخ میں پڑھو کہ ویر معونہ بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اخلاص کا اظہار کر کر دین اسلام ہم کو سمجھانے کے لیے آپ مبلغین کو ہمارے پاس بھیجیے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو انتخاب کر کے بھیج دیا. وہ دراصل سازش کیا اور سب کے سب کو بلا کر خطر کر ڈالا. تو ایک صحابی عمرو بن امیہ غموری نامی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے, دوڑتے ہوئے نکل کر آئے. جب یہ آتے ہوئے راستے میں مدینے میں انہیں 2 کافر مل گئے. آپ اپنی ہمت اور جرت کے ساتھ دونوں کو قتل کر دیا. ہمت اور جرت بہادری تو ہی تھی جو 70 کے 70 مارے گئے, 70 میں سے ایک یہ بچ کر آئے تھے اپنی تدبیر کے ذریعے. اتفاق سے جن دونوں کو قتل کر دیا تھا آپ نے وہ قبیلے بنو قریظہ کے لوگ تھے. حزب قادہ طریقہ تھا صلح کے اندر کسی کا قتل ہوا تو اس کا گھر جانا, جس کو خون بہا کہتے ہیں, عربی میں دیت کہتے ہیں. جتنے معاہدے میں شریک ہیں حلیف ہیں سب کے سب مل کر چندہ جمع کر کر وہ جرمانہ ادا کرنا. قیدے کی تعمیل و تکمیل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ جمع کیا. ہر ایک کو دینا ضروری تھا, تھوڑا کم زیادہ. اس صلح کے معاہدے کی تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے جب یہودیوں سے بھی چندہ جمع کرنا قبیلے بنو نذیر میں چلے گئے, تنہا چلے گئے. سنا نامہ ہے, انہوں نے سنا, سن کر تدبیر چلی شرارت کے ارادے سے. آپ کو ایک دیوار کے پاس بٹھایا, یہ فرمائے کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کر کے جمع کر کے دیتے ہیں, ہم یہاں تشریف فرمائیں. چندہ تو جمع نہیں کیا, یہ چال چلا کہ اچھا موقع ہے کسی ایک کو تیار کر کر جس دیوار کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے ایک بڑا پتھر آگ کے اوپر ڈال دیا جائے. اس کے لیے آگے اقدام ہونے لگا, پتھر کا انتظام ہونے لگا, شخص کو تیار کر دیا گیا. ہونے والا تھا واقعہ, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واقع کروا دیا. آج یہاں سے اٹھ کر چلے جائیے. اور یہ لوگوں کی شرارت یہ ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اپنی جان کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے, ورنہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باڈی گارڈ ہوتے تھے, ہمیشہ صحابہ کی جماعت ساتھ ساتھ ہوتی تھی. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی آپ نے پورا حفاظت کے حلقے کو ہٹا دیا, فرما دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا اللہ یعصمک من الناس, اب میری جان کی پرواہ کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں, راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میری جان کی حفاظت ہے. تو لہذا صحابہ بھی ہٹ گئے, کوئی ساتھ نہیں رہتا تھا. آخر تک ایسا ہی ہوا اور آخر تک اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرماتے ہیں. کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت دیا ہی نہیں کہ ہاتھ سے پروار کرتے. اس کے بعد کہلا بھیج دیا کہ تم لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, تو لہذا ہم نے اور تم نے معاہدہ ختم. قبیلے بنو قریظہ نے اس
اسی کا ذکر ہے اس آیت شریفہ میں۔ لہذا تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ کر اصل مدینہ شہر سے 2 میل دور پر رہا کرتے تھے کہ تم اس مقام کو تخلیہ کر دو گے، کہیں بھی چلے جاؤ، جاتے وقت پر اپنے ساز و سامان میں سے کیا کیا لے کر جانا چاہتے لے کر جاؤ، لیکن ہتھیار تمہارے ضبط کر لیے جائیں گے، بغیر ہتھیار کے تم پورا مدینہ خالی کر دو۔ راضی بھی ہو گئے، تیاری کر رہے تھے۔ دوسرے قبیلے کا کعب بن اشرف اور دوسرے یہودیوں نے انہیں سمجھایا کہیں جانے ہونے کی ضرورت نہیں، کہہ دو تھے ہمارا کیا کرتے کر لو۔ سارے یہودی مل کر فیصلہ کیے کہ اب اس وقت لڑیں گے، ہمارے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں، طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، ہتھیار کی تیاری ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے ہم لڑیں گے۔ جب انکار کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ جو ہی دیکھا لڑنے کا ارادہ کیا، ہمت باندھا تھا انہوں نے، جب گئے ساری جماعت کو تیار کر کر تو اپنے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا، قلعے بند کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ کب تک رہتے تھے؟ حصار کے اندر بند۔ آخر کار آگے بڑھے، بات ماننے کے لیے فیصلہ ہوا کہ جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرا پہلو اس کے تیسرے آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ جلا وطن کرنے کا معاملہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اسی لیے انہیں جلا وطن کیا گیا، جیسے گردن ماری نہیں گئی۔ لیکن حالات اور تقاضا یہ تھے کہ اگر وہ تقدیر کا فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اور ان کے ساتھیوں صحابہ کے ذریعے سے ان تمام کی گردنیں اڑا دی جاتی، مار دی جاتی۔ اس میں عقیدے کا پہلو، جو کچھ جس کے ساتھ چل رہا ہے تقدیر میں ایسا ہونا ہے، چاہے چھوٹی چیز بڑی چیز، چاہے بیماری کی چیز ہو یا نفع کی چیز ہو یا نقصان کی چیز ہے، تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا ہے، قرآن سے زیادہ سمجھاتا ہے۔ ہمارے پاس تقاریر ہوتے ہیں، کھلا ہوتے ہیں، رمضان آیا تو روزے کی فضیلت، نہیں تو سال کے 12 مہینے نماز 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 آؤ گئی، اللہ کی بات نماز نماز نماز، صحیح نماز ہم پڑھاتے ہیں، کوئی خصوصی اسپیشل نماز ہوتی ہے۔ روزے کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، بس عقیدے کا صحیح ذکر، کیونکہ اتنے بڑے قرآن کے اندر جو 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے صرف 500 آیتیں شریعت، وہاں بس صرف عقیدے توحید اور ان کی وضاحت، کہیں واقعے کے ذریعے سے، کہیں انجام کے ذریعے سے، کہیں پچھلی قوموں کے ذریعے سے، پچھلی کتابوں کے ذریعے سے، پھر آسمان کے حقائق کو تذکرہ کر کر، زمین کے حقائق کو تذکرہ کر کر، صرف اور صرف عقیدے توحید کی وضاحت۔ یہ عقیدہ تو ہر انسان کا دنیا کے اللہ ہے، لیکن عقیدہ توحید وحدہ لا شریک، جس میں کسی پہلو میں اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں، اللہ کے جتنے کام ہیں، جو اسماء الحسنی ہیں وہ کام ہیں، جو ننانوے بتائے گئے ہیں، جو زبان زد ہیں لوگوں کے، 99 نہیں ہیں، شمار کرو 400 سے اوپر نکلتے ہیں، اور آگے بڑھو 1000 سے اوپر نکلتے ہیں۔ تو 99 اسماء الحسنی کو لے کر ہم بیٹھے ہیں، اس میں ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق ہے، اس کی تفسیر میں کتنا ضرور حکم ہے
اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کاموں کا ذکر ہے. تم اس کلام پاک کے ذریعے سے ڈھونڈ کر نکالو، جمع کرو، اور جس سے جمع کیا وہ یقینی پکا جنتی ہے. یہ اعلان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہاں کی کتابوں میں یہ تفصیل نہیں ہے. سعودی میں بعض کلام پاک کو دیکھا ہوں میں، جہاں جہاں جو اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے کام کا تذکرہ ہے، اس کو سرخ رنگ میں واضح کر دیا گیا. پورے قرآن میں اس کا استعمال کیا گیا. تو گویا وہ کرنے والے نے اسی پہلو کے تحت، اسی عقیدے کے تحت، اسی اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس نے کیا ہے. تو لہٰذا بار بار قرآن پڑھنا، جب قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ کریں گے تو اس میں اللہ کا جو کام آ رہا ہے وہ اللہ کا نام ہے. ڈاکٹری کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو نام دے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بار بار مسخرہ پن کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مسخرہ صاحب. اختراع کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں آپ کسان. کھیل میں مہارت بتلاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کھلاڑی. اصل نام تو اپنی جگہ ہے، وہ اس کا ایک کام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شناخت اور پہچان اللہ کے کاموں سے ہے. اللہ کے کاموں میں غور و فکر کرو. اللہ کی حقیقت کس طریقے سے ہے، اس کی ذات، اس کے بارے میں ہرگز غور و فکر کرنے کی کوشش مت کرو. یہ حکم ہے. اللہ کی شناخت اللہ کے کاموں کے ذریعے سے. تو الغرض اس کے بعد بالآخر یہ خالی کر دیا اور یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے اول الحشر کا نام دیا اس سے، ان کے تخلیق کو. اس میں اشارہ دے دیا گیا، یہ پہلی مرتبہ اکٹھا کر کر تمام کو نکال دیا گیا. تو اشارہ دے دیا گیا کہ دوسری مرتبہ بھی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. یہ لوگ خیبر کو چلے گئے، خیبر کو چلے، ان میں سے بعض ملک شام کو چلے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ کام ہو گیا، جب وہ دوسری مرتبہ کا کام جو ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی پورے یہودیوں کو ہٹا کر ملک شام دے. ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک شام ایک بڑے ملک کا نام ہے. اس میں حلب ایک اسٹیٹ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا محور ساری چیزیں ہوئی، اور بیسوں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ملک شام سے، جو آج کل ایک فتنے و فساد کے ساتھ اس کی تاریخ گزر رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ترجمہ ہے سبح للہ، یقیناً پاک ذات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. انسان کو انسان، کیا چاہے نباتات والی چیز ہو، حیوانات والی چیز ہو، یا جمادات والی چیز ہو، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و پاکی بیان کر رہی ہے. مسئلہ ہے تو صرف انسان کا. وہ العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، زبردست طاقت والے، حکیم ہیں. حکمت کے اوپر ساری چیزیں اس کے کائنات کی ہیں. اس آیت میں اللہ کا ذکر ہے، اس آیت میں اللہ کے ایک نام کا ذکر عزیز کا ذکر ہے، اللہ کے ایک اور نام حکیم کا ذکر ہے. اس پہلی آیت میں 3 مرتبہ اللہ کا نام یعنی اللہ کے کام کا تذکرہ ہے. پھر هو الذی اخرج الذین، وہی اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں جہاں تقریباً ہوا ہے وہی اللہ تعالیٰ. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کا نام، اللہ کا کام ہوا الحی القیوم.
الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، بلکہ ناموں میں سب سے بڑا نام ہے سبحان، اس لیے اذکار میں ذکر میں بھی ایک منزل پر اللہ اللہ کہتے ہوئے ہو کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اہل کتاب یہودی کافروں کو نکال ڈالا ان کے وطن سے، ان کے مقام سے، یہ اول الحشر سب کو اکٹھا کر کر پہلے مرحلے میں ایک ساتھ، ما ظننتم اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ وہاں میں گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، ان کی طاقت تھی، ان کا زور تھا، ان کے لیے اسباب تھے، وہ ظنوا، یہ یہودی بھی پوری طرح یقین کر کر بیٹھے تھے، انہم مانعات حصون من اللہ، ان کے مضبوط قلعے ان کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ کا معاملہ ہے تو کیسا ہوگا، تو اللہ سے کیا حفاظت فرمائیں گے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جب ارادہ ہو گیا اس قوم کو ذلیل کرنا، ان کو نکالنا، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکم آ ہی گیا اس طریقے سے کہ وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا، کسی کی جان نہیں لی گئی۔ وقذف، ہوا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ ہمت کے اوپر جنہوں نے کہا تھا ان کی ہمت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ توڑ دیا، ان تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب کو پیدا کر دیا۔ خیبر آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات ہیں جو قریب 3000 سے زیادہ ہیں، جمع کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی چیزیں مجھے عطا فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رعب والی کیفیت بھی عطا فرمایا ہے۔ جتنے فتوحات ہوئے اسلام کے حق میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ہتھیار واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا، آپ اس مقابلے کے لیے جاتے تو مخالف کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ رعب، ہیبت، خوف پیدا کر دیتے۔ معاویہ تو مشہور ہے، جو ڈرا وہ مرا، ڈر انسان کو سب سے پہلے کمزور کر دیتا ہے، ساری طاقتیں چل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام کے دلوں کے اندر رعب کو پیدا کر دیا، خوف کو پیدا کر دیا۔ اور جب نکلنے کا وقت آیا تو دو وجہ سے، یخربون بیوتہم، وہ خود اپنے اس لیے کہ اعلان کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کیا کیا ہونا لے جانا ہے لے کر جاؤ، لیکن ہتھیار نہیں، تو لہٰذا انہوں نے دیواروں کو توڑ کر دروازے نکالے، فلاں چیز کو نکالا، اس کو نکالا، جس کا سامان ہو سکتا تھا ان لوگوں کے اوپر لاد کر لے جانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ اور بعض جگہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ذلیل کرنے کے واسطے مسلمان آگے بڑھ کر ان کے گھروں کو توڑتے پھوڑتے رہے، ان کے باغات کو جلایا، ان کے باغات کے کئی درختوں کو کاٹ دیے۔ اور یہ کام انہوں نے بھی کیا کہ ہماری چیزیں ہمارے جانے بعد ان کے کام کیوں آنا، انہوں نے بھی کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔ یہ رعب کے بعد یہ کرنے لگے، وہ اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب گھروں کو گرانے لگے، اور مومنین بھی اپنے ہاتھوں سے گرانے لگے۔ بات کو ذکر کر کر فاعتبروا یا اولی الابصار، اب غور و فکر کرو، اب حکم ہے مسلمان، اور یہ فیصلہ سینکڑوں صفحات کی بحث ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، جتنے مسائل کا استنباط ہے، فقہ ہے، ائمہ مجتہدین نے تو اسی آیت کی بنیاد کے اوپر کام کیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اصول بیان کر دیے کلام پاک میں، اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دے کر حکم دے دیا، ان اصول کو سامنے رکھ کر مضبوط رکھ کر اب اس کو نتیجہ نکالتے ہوئے اس طریقے اس پیمانے کے اوپر
تم فیصلوں کو بناتے چلو، فیصلوں کو صادر کرتے چلو، لیکن اس اصول اور قاعدے سے کوئی بھی چیز ہٹنے نہ پائے۔ اعتبار غور و فکر کر کر اس میں سے کیا حکمت ہے اس کو نکالنا۔ اے عقل ہوش رکھنے والوں، صلاحیت رکھنے والوں، عام آدمی کے بس کی جو بات نہیں ہے، دین اسلام میں خصوصیت کے حامل افراد، خصوصی علم اور کمال رکھنے والوں کے لیے تاکید کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس واقعے کے ذریعے سے اس پر غور و فکر کروں۔ اب بات ختم کرتے ہیں اس واقعے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ان کو جلا وطن کرنے کا، یعنی ایسا ہونے والا تھا، تو پھر ان کو دنیا کے اندر عذاب دیتے، سب کو قتل کر دیا جاتا۔ اس کے بعد واقعہ دوسرا ہے جو دوسری جگہ ذکر آئے گا، یہ قبیلے بنو نذیر کا ہے، قبیلے بنو قریظہ کا بعد میں انجام ہوا۔ ان کے لیے وہ فیصلہ کیا گیا سب کو قتل کرنے کا، سب کو قتل کر دیا گیا، جو یہاں پر ذکر ہے۔ لیکن آخرت کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں دوزخ کا عذاب رکھا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مشقت میں ڈالا، تکلیف دی۔ معاہدہ کیا تھا، معاہدے کو توڑ کر سازشیں کرتے گئے۔ بڑی سازش یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر ڈال کر مار دینا چاہا۔ یہ اللہ کو بڑا شاق گزرا۔ اب اصول بتا دوں، جو بھی معاملہ کسی بھی چیز میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، فلاں چیز میں، کسی بھی چیز میں، ایک قاعدہ قیامت تک کے لیے پیش کر دیا بنا کر اللہ نے۔ ہر ایسا کام جس کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو مشقت میں ڈالنے والا ہو، یعنی تکلیف دینے والا ہو، یعنی اللہ کی مخالفت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ایسا کوئی معاملہ جو بھی کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سخت سے سخت دیں گا۔ اب درختوں کو کاٹنے کے بعد جو کیا تھا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، تقدیر کے مطابق ہوا ہے، اور ان فاسق نافرمانوں کو اس دنیا کے اندر رسوا کرنے کا نازل مقصود تھا، اس لیے رسوا کر دیا گیا۔ یہاں تک ان آیتوں تک ایک واقعے کا ذکر ہے۔ آنے والی آیت کے بعد ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اس کی وضاحت اور تفصیلات آئیں گے، جو دوسرے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر بھی مستقل ایک فریق بن گئی جس کو شیعہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے یہی آنے والی آیت کے ذریعہ اور یہ آنے والی آیت کا دار و مدار ہے۔